السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 27 پارٹ نمبر 2۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زیر بحث عبارت کے نحوی انداز میں بحث کرتے ہیں۔ آج والی عبارت میں پہلا لفظ واو ہے۔ واو عطف یا واو استئنافیہ۔ قال، یہ باب قال یقول کا، اس باب میں سے کوئی لفظ کہیں آ جائے تو یہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر قول بنتا ہے، اور اس کا جو مفعول ہوتا ہے اس کی الگ سے ترکیب کر کے جملے کو یا اس لفظ کو مقولہ کہہ دیا جاتا ہے۔ ہوتا اس کا مفعول ہے، لیکن ایک الگ نوعیت ہونے کی وجہ سے اس کا الگ سے نام رکھ دیا گیا۔ لفظ بعض یہ اسم ہے۔ اس کے اسم ہونے کا پتہ اس کے مضاف ہونے سے چلا، کیونکہ اضافت یہ اسم کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے کہ مضاف ہو جائے کوئی اسم۔ ہم ضمیر یہ ضمیر مجرور ہے، ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر کی 3 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور۔ ضمیر مرفوع کی پھر الگ سے 2 قسمیں بن جاتی ہیں: ضمیر مجرور اور ضمیر مرفوع متصل، جیسے ضربت، اس میں تو ضمیر، اور ضمیر مرفوع منفصل، جیسے ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم وغیرہ۔ ضمیر منصوب کی بھی 2 قسمیں ہیں: ضمیر منصوب متصل، جیسے ضربت کا میں کاف ضمیر، اور ضمیر منصوب منفصل، جیسے ایاک نعبد میں ایاک ضمیر۔ ضمیر مجرور کی صرف ایک ہی قسم ہے، اور وہ ہے ضمیر مجرور متصل۔ مجرور ضمیر کبھی منفصل نہیں آ سکتی، صرف متصل ہوگی۔ البتہ ضمیر مجرور متصل کی صورتیں 2 بن جاتی ہیں: ایک تو ضمیر مجرور متصل باضافت، جیسے یہاں ہماری صورت ہے بعضہم میں، یہ مضاف کے بعد مضاف الیہ بن کر آئی ہے۔ اور دوسری صورت ہے مجرور متصل بحرف جر، جیسے لی، لنا، لک، لکم، لک، لکم، لکن وغیرہ۔ بات ختم۔ آگے ہے انا۔ انا کے حوالے سے یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ انا اور انا میں فرق یہ ہے کہ انا درمیان کلام میں آتا ہے، اور انا جو مکسور ہے وہ شروع کلام میں آتا ہے۔ جہاں سے کلام شروع ہو رہی ہو تو وہاں انا آتا ہے۔ یہ بھی ضابطہ یاد رکھیں کہ قال یقول باب کے بعد جب یہ لفظ آئے تو وہ انا پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھا جائے گا، مکسورہ پڑھا جائے گا، مفتوحہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں۔ اور یہ بھی کہ اعلم، عالم یعلم فعل کے بعد انا مفتوحہ پڑھا جاتا ہے، مکسورہ نہیں پڑھا جاتا۔ بات ختم۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کا داخلہ جملہ اسمیہ پہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ پہ داخل ہو کے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور نصب دیتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں اور رفع دیتے ہیں۔ المفعولیہ یہ لفظ اسم مصدر مصنوعی ہے۔ اسم مصدر مصنوعی سے مراد وہ اسم جس کے آخر میں
یا مشدد اور گول تا لگا دی جائے، فعلیتن اسمیتن خبریتن، ٹھیک ہے، انشائیتن اور مفعولیتن فاعلیتن وغیرہ، جس اسم کے آخر میں یا مشدد اور گول تا لگا دی جائے اس اسم کو اسم مصدر مصنوعی کہتے ہیں۔ اچھا جی، لفظ الالفاظ، یہ الفاظ جمع مکسر ہے، لفظن کی جمع ہے، تو اس کی واحد کی بنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر، تبدیلی کا شکار ہو کر اب الفاظ والی شکل میں آ چکی ہے۔ لفظ سے الفاظ کی شکل میں جب آیا یہ لفظ تو یہ مکسر ہو گیا۔ افعالاً بھی جمع مکسر ہی ہے۔ اس میں ایک اور بات پہلے بھی بتائی تو تھی لیکن دوبارہ بھی اس میں بتا دیتا ہوں، جاءنی القوم حاشا زیدن، اس میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ نون کون سی ہے، اس نون کی کیا افادیت ہے؟ یہ نون وقایا کہلاتی ہے۔ نون وقایا کا معنی ہے بچانا، چونکہ یہ فعل کو کسرہ سے بچا کر اپنے آپ پہ کسرہ برداشت کر کے یا کو کسرہ فراہم کرتی ہے۔ یا کا تقاضا ہے کہ میرے بعد مجھ سے پہلے مکسور حرف آئے، جبکہ فعل مکسور نہیں ہو سکتا، فعل پہ کسرہ نہیں آ سکتا، جر نہیں آتی، تو فعل کو جر سے کسرہ سے بچانے کے لیے اور یا کو کسرہ دے کر راضی کرنے کے لیے درمیان میں نون وقایا لائی گئی ہے، جس پر کسرہ آ جاتا ہے اور یہ فعل کو کسرہ سے بچا لیتی ہے۔ اس سوال کا جواب تو آ گیا۔ ایک اور سوال ہے کہ جاء فعل یہ لازم ہے لیکن اس کا مفعول آ گیا تو وہ کیوں آیا؟ لازم فعل کا مفعول تو نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مفعول بہ دراصل اس کی عبارت یوں تھی، جاء الی القوم حاشا زیدن، یہ یا متکلم کی دراصل یہ الی کا مجرور تھی، لیکن ایک الگ نوعیت بنا کر اس کو مفعول بنا دیا گیا ہے، وگرنہ جاء فعل لازم ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں ایک الگ نوعیت بن گئی ہے۔ اس کی تقدیری عبارت کیسے بنے گی؟ جاء الی القوم حاشا زیدن، یوں تعویل کریں گے۔ کوئی اور سوال باقی رہ گیا ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تقریباً سارے باتیں آپ کو معلوم ہے کہ کیسے کیسے قواعد و قانون اس میں لاگو کرنے ہیں۔ المثال المذکور یہ موصوف صفت ہیں، اور موصوف صفت کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے اعراب میں ایک جیسے ہوتے ہیں، تعریف و تنکیر میں ایک جیسے ہوتے ہیں، تذکیر و تانیث میں ایک جیسے ہوتے ہیں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، تو یہ ساری باتیں اس میں ملحوظ خاطر رکھی گئی ہیں۔ یہ بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔